چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ اس وقت کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو وہ بھی ہم چیزیں کر رہے ہیں. لاسٹلی بورڈ آف گورنرز میں یہ پاتھ وے کرکٹ کی بات ہوئی. ہم نے فین انگیجمنٹ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں جو تھا وہ ایک ڈس اپوائنٹنگ سا رسپانس تھا کراؤڈز کی طرف سے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سیکیورٹی ہے, آپ کے 10 چیکس لگتے ہیں, آپ کی پارکنگ کہیں اور ہے. سو انفارچونیٹلی ہم ایک فین کے لیے سوچتے نہیں ہیں ایموشنلی, اور اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ نہیں رکھتے ہیں. اور خیر میں نے تو ایز اے کامنٹیٹر خاصے دھکے کھائے ہوئے ہیں کہ کہاں سے آنا ہے اور کہاں گاڑی کھڑی کرنی ہے. سو میں گراؤنڈڈ ہوں, مجھے ریئلائزیشن ہے کہ یہاں پہ ہمیں بہت کام کرنا ہے. سو ہم اپنے آرگنائزیشن کے سٹرکچر میں فین انگیجمنٹ کا ایک شعبہ کھول رہے ہیں جو کہ مرچنڈائز کے ساتھ اس کو الائن کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس پی ایس ایل سے, اور صرف پی ایس ایل کے لیے نہیں ہوگا, ہر انٹرنیشنل میچ کے لیے اتنا ہی زور ہم لگائیں گے جتنا کہ انشاءاللہ پی ایس ایل میں لگائیں گے, تاکہ جب کوئی آئے فین تو اس کو آئیڈیا ہو کہ ہاں ہم ایک کمپیشنیٹ آرگنائزیشن ہے, ہم ان کے دکھ درد میں اسی طرح سے انویسٹڈ ہیں, اور کوشش یہ کریں گے کہ ان کا ویونگ ایکسپیرینس جو ہے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ فرق پڑے گا. چیزیں ہیں جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی ہیں فینس کے لیے. اور باقی پرفارمنس تھی ہماری اے سی سی آئی سی سی میٹنگ کی بات ہوئی تھی. آئی تھنک آئی سی سی میں یہ آپ نے سیزن دیکھ ہی لیا ہے, اور ہمارے پہ پریشر کریٹ ہوا تھا بیکاز آف نیوزی لینڈ اینڈ انگلینڈ کے پل آؤٹ سے, اور جو آئی سی سی کے ایونٹس کے اوپر پھر ایکسٹرا میٹنگز کرنی پڑی مجھے کہ بتانے کے لیے کہ وہ الگ ایک چیپٹر ہے اور یہ الگ ایک چیپٹر ہے. سو آئی تھنک پوری دنیا کو احساس ہے کہ پاکستان جو ہے نا اس کی پریزنس ہے, اور اسی طرح سے اے سی سی میں خیر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اے سی سی میں, کیونکہ وہ جو میری ایک ان سے گلا شکوہ تھا وہ یہی تھا کہ جب نیوزی لینڈ اور انگلینڈ نے پل آؤٹ کیا تو آپ کی طرف سے آواز کیوں نہیں آئی. آپ کا یہ پلیٹ فارم اس لیے بنایا تھا کہ جب بھی کسی ایشین بلاک میں کسی ملک کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو یہ ملک کھڑے ہو جانے چاہیے. سو یہ منٹ بھی ہوئی تھی یہ بات, اور پھر آپ کو ایشیا کپ بھی ملا ہے, پھر چیمپئنز ٹرافی بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے, اس کے لیے ہمارا انفراسٹرکچر کو بہت امپروو ہونا ہے, اور ہوپ فلی ایک دو ہم نے اپلیکیشنز ڈالی ہیں کہ ہمیں کسی جگہ پہ لینڈ اسلام آباد میں دے تاکہ ہم اسکریچ سے ایک ہائی ٹیک اسٹیڈیم بنا سکیں 2025 تک. سو دیکھتے ہیں اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, مگر جیسے میں نے کہا سیٹس نہیں ہیں ٹھیک, آپ کی ویونگ گیلری ٹھیک نہیں ہے, اسپانسرز کو اٹریکٹ کوئی چیز نہیں کرتی ہے. سو بہت ساری چیزیں کئی لیولز کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے جی بریف. موسٹ امپورٹنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں فیصل حسنین یہاں پہ ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں. سو فیصل حسنین کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, سو نمبرز کرنچ کر سکتے ہیں, اور کرکٹ زمبابوے کے چیف ایگزیکٹو رہے ہوئے ہیں. آئی سی سی میں یہ بنڈلنگ رائٹس جو ہوئے تھے جو کہ بہت بڑا ایک 2023 تک کی جو سائیکل ہے وہ انہوں نے سیٹ اپ کی تھی, اور سوری کب کی 2023 تک کی جو سائیکل ہے وہ انہوں نے سیٹ اپ کی تھی, اور سوری کب کی 2023 تک کی. اور دھیما لہجہ ہے, شاید مجھے اچھا کمپلیمنٹ کریں گے, جتنا میں اونچا بولتا ہوں یہ اتنا ہی نیچا بولتے ہیں. اور مقصد یہی ہے کہ ہم ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں, ہم اچھے لوگ لے کے آئیں, ہم وہ لوگ لے کے آئیں کہ جن کو کرکٹ سے محبت ہے. ابھی بہت سارے خانے پور ہونے ہیں, تو ہم ان کا ویٹ کر رہے تھے جب یہ آئیں گے تو ہمارا کمرشل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ریویمپ ہونا ہے کمپلیٹلی. ابھی تک تو میں اور یہ جاوید قریشی صاحب اور ہم بنے ہوئے ہیں کمرشل آرمز دا پی سی بی. سو کام تو بہت ہونا ہے, مگر ایٹ لیسٹ یہ ایک امپورٹنٹ پوزیشن ہے جو کہ بھر گئی ہے. سو تھوڑا سا میرے سے بھی پریشر آف ہو جائے گا, میں بھی آرام سے بیٹھ سکوں گا. بٹ ابھی مجھے لگ رہا ہے 3 مہینے ہوئے ہیں, 30 سال ہو گئے, مجھے ایسا لگ رہا ہے میں کرکٹ بورڈ میں ہوں. سو تھوڑا سا میں مطلب سیٹرڈے سنڈے, اور مجھے پہلی دفعہ زندگی میں چھٹی کا احساس ہوا ہے کہ چھٹی کتنی بڑی نعمت ہے, کیونکہ میں تو ساری زندگی چھٹیاں مناتا رہا ہوں. سو پریشر بھی ہوتا ہے, اس لیے پریشر ہے کہ ایکسپیکٹیشنز اپنی ہوتی ہیں. پریشر یہ ہوتا ہے کہ کیوں نہیں چیزیں ٹھیک میں کر سکتا ہوں, کیونکہ مقصد یہی ہے کہ کرکٹ کی اچھی چیزیں ہوں, سب کو ایکولی آپ ڈسٹریبیوٹ کریں,
اور آگے چل کے یہ سیزن بہت بڑا ہے. سو ہمیں ٹیم بہت بڑی بنانی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سیزن بڑا ہے, بڑی ٹیمیں آ رہی ہے اور ہماری پرفارمنس جو ہے وہ نیچے ہو جائے. مگر اس ٹیم نے لاجواب کارکردگی دکھائی ہے. آئی تھنک سب ایکسپیکٹیشنز کو بیٹ کیا ہے انہوں نے, اور پورا پاکستان کیسے اکٹھا ہوا ہے ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے بہت سالوں میں اس پروڈکٹ کے پیچھے. اور میرا ماننا یہی ہے کہ اگر پروڈکٹ اسٹرانگ ہوگا تو پھر اسپانسرز آئیں گے, فینز آئے گا تو پی سی بی اسٹرانگ ہوگا, پی سی بی اسٹرانگ ہوگا تو پھر گورنمنٹ بھی اس کی اونرشپ لیتی ہے, جو کہ یہ سیکوینس ہونا چاہیے. سو ہماری کوشش یہ ہے کہ پروڈکٹ ہم اسٹرانگ رکھیں, جتنی ان کی ہیلپ کر سکیں کرکٹ وائز. اس لیے یہ 25 کی جو بات ہے, اس لیے کہ جب ہم آسٹریلیا جائیں تو ہم کمپیٹیٹو تو رہیں نا. ہم ساؤتھ افریقہ جائیں تو 2 دن میں میچ ختم نہ ہو, تو ہم وہ چیز کریں گے جو کہ پہلے کی نہیں, اور ان کو بیسٹ مواقع دیں گے جہاں پہ یہ اوورسیز ٹرپس پہ ایک گریٹ ٹیم بن کے آئیں, کیونکہ وہ ریئل چیلنج ہے. گھر میں تو ہم کمپیٹیٹو ہو سکتے ہیں, مگر جب تک کہ آسٹریلیا کو نہیں ہرائیں گے میں تو ایٹ لیسٹ چین سے نہیں بیٹھوں گا. اور ہم ان کو پرووائڈ کریں گے وہ سیمولیٹ کر کے وہ ساری کنڈیشنز کے جب وہاں جائیں. اور آج کل کووڈ کی وجہ سے آپ 1 دن 2 دن کے بعد میچ شروع ہو جاتا ہے, سو ایکلیمیٹائز یہیں سے ہو کے جائیں. اور پھر ورلڈ کپ بھی آسٹریلیا میں ہے. میتھیو ہیڈن کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, فلینڈر کا. میتھیو ہیڈن کی رپورٹ بڑی اچھی تھی, کنسٹرکٹیو تھی, اور 2-1 باتیں کی تھی جو کہ شیئر ہو چکی ہے کہ فیلڈنگ بہت پاکستان کو اور امپروو کرنی ہے. پریشر میں تھوڑا سا کلیپس ہو جاتے ہیں فیلڈنگ میں, اور ہر ایک کو اونرشپ لینی ہے. ایٹیچیوڈ چاہے وہ بولر ہو بیٹسمین ہو, مگر وہ پاکستان کی اسپرچویلٹی سے بہت امپریس ہوئے. بٹ گریٹ آف ہم کہ ابھی بھی ہم جو گریٹس آف دا گیم ہے وہ پاکستان کرکٹ میں بلیو کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور وہ ٹچ اینڈ گو تھا وہ ڈیسیژن. اگر کام ٹھیک نہ ہوتا تو آپ نے میرے بخیے ادھیڑ دینے تھے, مگر اوپر والا جو ہے نا وہ بڑا ابھی تک کرم کیا ہوا اس نے. سو تھینک یو ونس اگین فار کمنگ. اینڈ فیصل آپ کا بہت بہت شکریہ, اینڈ آئی ویلکم یو. شکریہ چیئرمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات السلام علیکم. مجھے ایکچولی بہت خوشی ہے اس وقت کہ آپ لوگوں سے میری جو پہلی میٹنگ ہے وہ کراچی میں ہو رہی ہے. شہر کراچی جہاں میں پیدا ہوا تھا, جہاں میں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی, جہاں میری ایکسٹینڈڈ فیملی ہے, اور جہاں میں نے اپنی انفیکٹ آئی ڈیڈ مائی اے لیولس ہیئر کراچی گرامر اسکول سے. اینڈ آپ لوگوں کی طرح انفیکٹ پورے پاکستان کی طرح کرکٹ از ان مائی بلڈ. اینڈ فرام اے ویری ینگ ایج جب پاکستان جیتتا ہے تو بچوں کی طرح آئی فیل لائک جمپنگ اپ اینڈ ڈاؤن. اینڈ اوبیسلی جب پاکستان ہارتا ہے تو مایوسی ہوتی ہے, بٹ دیر از آلویز ہوپ. اینڈ مایوسی بھی ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے. اگر آپ کو مایوسی نہ ہو تو پھر آپ خوشی اپریشیٹ نہیں کرتے. اینڈ ون لرنز اینڈ مووز اہیڈ. Mr. Chairman has already given you a little bit of my background. میرا تعلق اسپورٹس ایڈمنسٹریشن میں اوور 15 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے آئی سی سی کے ساتھ, زمبابوے کرکٹ کے ساتھ. وہاں آئی واز انوالوڈ فائنینشیل سائڈ, کمرشل سائڈ, آرگنائزیشنل سائڈ. اینڈ میری یہ بالکل کوشش ہوگی کہ چیئرمین صاحب نے اور بورڈ آف گورنرز نے مجھ میں they have shown the confidence in me, and I'm thankful to them for giving me this opportunity to serve Pakistan cricket. جب سے میرا تعلق اسپورٹ ایڈمنسٹریشن میں رہا ہے, میری یہ خواہش always رہی ہے کہ میں پاکستان کرکٹ کو سرو کر سکوں. اینڈ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے, اینڈ انشاءاللہ وی ول ٹرائی اینڈ کلیکٹیولی make Pakistan cricket PCB a high performing and a world class organization inshallah. جو میری پرسنل فلاسفی ہے, چیئرمین کی جو فلاسفی آپ لوگ سب جانتے ہیں, آرگنائزیشنل ایکسلنس, cricketing excellence, commercial excellence. To that I will just add
my own small personal philosophy, and that is unity. For any organization to move forward, کسی ملک کو ترقی کرنی ہے, کسی آرگنائزیشن کو آگے بڑھنا ہے, یہ یونٹی کے بغیر بڑھ نہیں سکتا آگے. یونائٹڈ وی اسٹینڈ, ڈیوائڈڈ وی فال, یہ ہسٹری نے بتایا ہے ہمیں. اینڈ اس میں ہم سب کا رول ہے, ہم سب کا ایک ہی آبجیکٹو ہے, ابھی جیسے چیئرمین صاحب نے کہا تھا. اینڈ وہی آبجیکٹو ان مائنڈ رکھتے ہوئے ہم سب کو ساتھ کام کرنا ہے. اینڈ یہاں پہ جا کے میڈیا کا ایک بہت بہت بڑا رول ہے. وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. آپ بے شک یو آر دی آئیز اینڈ ایئرس, آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے. آپ وہ چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ ہم اندر ہیں, آپ باہر ہیں. آپ باہر سے وہ چیزیں آبزرو کر سکتے ہیں جو ہم اندر سے نہیں دیکھ سکتے. اگر میں ایک پالیسی بناؤں تو وہ پالیسی سائیکولوجیکلی آئی ول ناٹ سی دا بیڈ پوائنٹس ان دیٹ, مگر آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں جو شارٹ کمنگس ہیں. مگر دی criticism, the suggestions have to be constructive, you know. And I would request that we all work together as one family and take Pakistan cricket forward to its rightful place among the top performing sports organizations in the world. Thank you. Singh Saab, Faisal Saab, the floor is open. وسیم صاحب نے اتنی پریس کانفرنس کی ہے, دماغ کے اوپر وہی چڑھا ہوا ہے. اپالوجیز فیصل صاحب. ماجد بھٹی, شاہد ہاشمی اور احسان قریشی صاحب. جی جی رمیز بھائی, ایک سوال آپ سے اور ایک جی بھٹی صاحب, کہ آپ نے پاکستان ٹیم کا بہت زیادہ ذکر کیا اور ظاہر ہے پریس کرنا چاہیے جتنی اچھی پرفارم کر رہی ہے, لیکن جو کوچز کا تھا وہ انٹرم پیریڈ تو سکلین اینڈ کمپنی سب ختم ہو گیا. تو اب آپ چاہیں گے کہ یہی کوچز جو ہیں یہ کنٹینیو کرے یا پھر نئے سرے سے پوسٹ ایڈورٹائز کریں گے؟ اور کیا آپ کا جو ایک ذہن جو پہلے آپ باتیں کرتے تھے کہ فورن کوچز, تو پاکستان ٹیم کے لیے آپ پاکستانی کوچ لانا چاہیں گے, یا آپ کا جو ذہن ہے کہ فورن کوچز ہی ہمارے کرکٹ کو کھڑا کر سکتے ہیں؟ دوسرا, آپ کی اجازت سے ان سے سوال پوچھ لوں, پھر باری باری جواب دے دیجیے گا. فیصل صاحب, آپ کا جو سی وی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کرکٹ میں تو آپ کی بڑی اچیومنٹس ہیں, لیکن پاسٹ میں یہاں کچھ لوگ آئے جنہوں نے یہ بھی کہا کہ جی نیوزی لینڈ کی ٹیم میری وجہ سے پاکستان آئی, پھر وہ میچ کھیلے بغیر چلی گئی. لیکن اب آپ پاکستان آئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے چیلنجز ہیں ہمارے کرکٹ میں ایڈمنسٹریٹو؟ کیونکہ آئی سی سی میں کام کرنا اور کرکٹ زمبابوے میں کام کرنا ایک الگ چیز ہے. ہمارے یہاں تو ہر وقت کرکٹ جو ہے وہ انڈر اسکینر رہتی ہے. تو کوئی آپ کے ذہن میں ایسے چیلنجز جو آپ پہلے باہر بیٹھ کے دیکھتے تھے, اب آپ اندر آ گئے تو آپ ان چیلنجز سے نبٹنا چاہتے ہیں؟ کوچز کے اوپر میرا ایک کوئی سیٹ اوپینین نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جو ایک مجھے جو جنرل ابھی لگا ہے, جو پچھلے ہمارا کوچنگ سٹاف تھا, کہ لمبے کانٹریکٹس کے ساتھ آپ کئی دفعہ پھنس جاتے ہیں, اور اگر آپ چھوٹا کوئی کانٹریکٹ دیتے ہیں تو پھر وہ بات آتی ہے جی کہ آپ نے ابھی فلو اور کمبینیشن نہیں بنایا ہے اور ان کو جلدی فارغ کر دیا. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے. اور فار ایگزامپل اگر آسٹریلیا میں ورلڈ کپ ہے تو آئیڈلی, اور وہ آئیں گے انشاءاللہ, انہوں نے اپنی حامی ظاہر کر دی ہے, میتھیو ہیڈن کہہ رہے ہیں ایم اویلیبل. تو اس طرح سے آپ سری لنکا جائیں تو سری لنکن ایکسپرٹ کو وہاں پہ ہائر کر سکتے ہیں. سو ایک طرح سے کنڈیشنز کے حساب سے ایک تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کوچز کو انوالو کر سکتے ہیں. بٹ لانگ ٹرم کے اوپر آئیڈ رادر ہیو پاکستانی کوچز, اور اس میں اگر کوئی ایکسپرٹ چاہیے ہو جو کہ ہمیں باہر سے لانا ہوگا تو وہ بھی لے کے آئیں گے. سو اس کے اوپر میرا اوپن ہے. میرے کوئی فکسڈ یہ مائنڈ نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آ کے ہماری چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں یا ہمارے اپنے کوچز جو ہیں وہ چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے باہر سے بلانا ہے. آپ نے سکلین کی دیکھا, نیشنلزم انہوں نے ابھارا ہے, اور وہ
ایک کوائٹلی انہوں نے انوائرمنٹ کریٹ کیا اور وہ کوئی ہائی پروفائل کوچ رہے نہیں کبھی. تو کئی دفعہ آئی تھنک ہم بہت زیادہ, جیسے میں نے کہا نا کہ ایمفیسس ہمارا کوچز پہ رہتا ہے. سو کوچز آپ کو چاہیے 14 ایئر اولڈس کے لیے, 16 سال کے لیے, 19 سال کے لیے. وہاں پہ آپ پیسہ لگائیں, وہاں پہ آپ کو نئے 100 نیا آپ سمجھے کہ سپر سٹارز آپ کریٹ کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ کھڑے ہونے کا انداز بیٹنگ کا بدل سکتے ہیں. بولنگ میں آپ کے پاس بایو میکینکس لیب ہے, 14 سال کا بچہ اگر ٹھیک بولنگ نہیں کر رہا ہے تو اس کا ایکشن آپ امپروو کر سکتے ہیں. یہ جو بڑی ٹیم کی گیم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک انوائرمنٹ اور ایک پرفارمنس بیسڈ ایک انوائرمنٹ آپ دے سکتے ہیں. سو میں اس میں بلیو کرتا ہوں. ابھی تک میں نے کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں بالکل یہ کہہ دوں کہ جی نہیں یہ صرف یہ گورا ہی آ سکتا ہے اور یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. نہیں, میں ایسا نہیں سوچ رہا ہوں. میں سوچ رہا ہوں, ابھی بھی سوچ رہا ہوں کہ کہاں پہ ہمیں بیسٹ فکس ہم کر سکتے ہیں. سو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا پار ہٹنگ کیا ایک ہم نے کوچ کے لیے ایڈورٹائز کیا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لینا چاہیے. پھر ٹیکنیکل اعتبار سے اب کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ میں ہمارا نمبر ابھی ٹھیک نہیں ہے, 5ویں یا 6ٹی رینک ٹیم ہے ہم, او ڈی آئی میں 5ویں. تو جب آپ مڈ ٹیئر کی ٹیم ہے, جو کہ میں بابر سے بھی کہا, تو آپ پھر میسو ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے نیچے نہیں جائیں گے آپ پھر اوپر ہی جائیں گے. سو T20 میں تو آپ کی گیم پلان ایک آپ کو سجتا ہوا نظر آ رہا ہے. سو اب او ڈی آئی اور ٹیسٹ کرکٹ میں کرنی ہے اور اس حساب سے پھر آپ کو چیزیں سیٹ اپ کرنی ہے کوچنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. جی فیصل. بھٹی صاحب, آہستہ آہستہ آپ کے نام بھی پتہ چل جائیں گے مجھے. آپ بھٹی صاحب کو اگر نہیں جانتے ہیں تو آپ کا کوئی چانس نہیں ہے. جان گئے. بھٹی صاحب, میرے حساب سے دیکھیں, when I take charge, inshallah I'll be able to answer this question much better, مگر I'll have a try right now. لیکن 2 چیزیں ہیں میرے دماغ میں. پہلی چیز تو یہ کہ ٹیمز کیوں نہیں آنا چاہتی پاکستان. پاکستان کی پرسیپشن جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. And I can be very honest about this. I have worked in ICC, I have worked in Zimbabwe cricket. In the corridors جو ڈسکشنز ہوتی ہیں پاکستان کے بارے میں, پاکستان کی ریپوٹیشن اینڈ پرسیپشن از اے پرابلم. And this is something that unfortunately is impacting Pakistan not only in sports, مگر یہ ہر اسفیئر کو امپیکٹ کر رہی ہے. ٹورزم کو امپیکٹ کر رہی ہے, آپ کی اکانومی کو امپیکٹ کر رہی ہے, ٹریڈ کو امپیکٹ کر رہی ہے, ہر چیز کو امپیکٹ کر رہی ہے. تو یہ جو پرسیپشن ہے, this is something that has to be removed. اینڈ ان سب میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. وی ہیو ٹو بی پازیٹیو. آپ پازیٹیو رپورٹنگ کریں. جتنی رپورٹنگ, اینڈ ہیئر آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا میڈیا, جتنی نیگیٹو رپورٹنگ ہوگی دیٹ از امپیکٹنگ پاکستانز اوورسیز ریپوٹیشن. جب میں ICC میں تھا, there were certain articles جو پاکستان کے بارے میں رپورٹ ہوئے تھے, وہ ICC کے نوٹس بورڈ پہ لوگ لگاتے تھے, کہ دیکھیں دس از این ایشو. تو اس میں وی ہیو ٹو کلیکٹیولی چینج دا پرسیپشن آف پاکستان. اینڈ بائی دیٹ آئی مین ایک نیوزی لینڈ ٹیم اگر آ رہی ہے پاکستان, انگلش ٹیم آ رہی ہے پاکستان, کہتے ہیں اٹس اے ڈینجرس کنٹری, وہاں پہ دیر آر لاٹ آف پرابلمس, یہاں پہ بجلی چلی جاتی ہے, کراؤڈز نہیں ہوتے اسٹیڈیم میں, ہمیں ہوٹل میں لاک ہونا ہوتا ہے 1 مہینہ. وی کانٹ. ینگ پلیئرس ہیں, دے آر ینگ, دے وانٹ ٹو گو آؤٹ, دے وانٹ ٹو. بھائی اگر آپ کے پاس ایک پرسیپشن ہے کہ وہاں جہاں کیا ہم کو ایک پنجرے میں بند کر دیں گے, so that is going to negatively impact them. So first opportunity they will pull out. So you have to create that change, that perception for a start. Number 2, یہاں میں چیئرمین صاحب کا earlier point pick up کروں گا. You have to improve your pitches. Why would a team want to come to Pakistan if they know کہ ایک dead wicket پہ کھیلنا ہے, the ball is going to turn, we have world class spinners, وہاں پاکستان جا کے ہارنا ہے, ہمارے بولرز کام نہیں کریں گے. ڈینس للی نے 1970s میں کہا تھا کہ I want my grave to be in فیصل آباد, on the pitch in فیصل آباد. بال اٹھ ہی نہیں رہی تھی. Until you improve your pitches, teams will not be attracted.
اینڈ دین آپ دیکھیے گا جیسے چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں آپ یہ پچز امپروو کریں, ٹیمز ول وانٹ ٹو ٹور پاکستان. تو میرے حساب سے اس وقت دوز آر دا ٹو ریزنز, پرسیپشن اینڈ دا اسٹیٹ آف یور پچز. رمیز السلام علیکم. حاجمی صاحب, آف فیلڈ بڑے پرابلمز ہوتے دنیا بھر میں, کرکٹرز کے ساتھ ہو رہے ہیں, ٹیم پین کے ساتھ ہوا, ہمارے یہاں یاسر شاہ کی خبریں کچھ آ رہی ہیں اس طرح کی, ذیشان ملک کوڈ آف کنڈکٹ کی. تو اس فرنٹ پہ ایجوکیشن پلیئرز کی آف فیلڈ زیادہ ہمیں کرنی چاہیے. بڑا اچھا سوال ہے. آئی تھنک کرنی چاہیے, مگر یہ اتنا زیادہ کیونکہ یہ سرکٹ میں ہے, خاص طور پہ یاسر کی آپ نے بات کی ہے, اور ان کی اتنی زیادہ بار بار جو ہے ٹریننگ ہوتی ہے کہ یہ تو ایک نو برینر ہے. یار دوست آپ نے کیسے پک کرنے ہیں, کن کے ساتھ سوشلائز کرنا ہے, تو یہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ اس لیے پھر بن جاتا ہے کیونکہ ایمبیسیڈوریل پوزیشنز میں ہیں ہمارے یہ پلیئرز. اور اگر اس طرح کی کوئی ابھی پتہ نہیں کیا صداقت ہے, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, بٹ پھر بھی ایسی ہیڈ لائنز لگ جانا ٹھیک نہیں ہے پاکستان کرکٹ کے لیے. سو یہ تو ایک ہمارا کامنگ پیریڈ ہونا چاہیے تھا, یہاں پہ ہمارا ایک فیل گڈ فیکٹر کریٹ ہوا ہے. تو خام ایسی ہیڈ لائنز لگ جانا. اصل میں دوسرا یہی ہے کہ جو آتے ساتھ ہی جو میں نے پیسے بڑھائے تھے ڈومیسٹک کرکٹ میں, اس کا مقصد دو تھے. ایک تو یہ تھا کہ ان کو ٹھیک ٹھاک ایک سیکنڈ ٹیئر کا کریئر مل جائے فرسٹ کلاس پلیئرز کو. سو ایک آج جو فرسٹ کلاس کرکٹر ہے وہ 50 سے 60 لاکھ روپیہ سال کا بنا رہا ہے, جو کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. اور دوسرا تھا یہ ڈبیٹ جو ہے پروونشل کرکٹ ورسز آرگنائزیشنل کرکٹ, یہ دم توڑ دے گی. اور یہ صحیح بات ہے, اس لیے کہ جو پیسے آج کل ایک فرسٹ کلاس پلیئر کو مل رہے ہیں, سمجھے آپ 2 لاکھ روپیہ یا 2.5 لاکھ عام 200 پلیئرز کو, یہ ہونے والا نہیں تھا کمرشل آرگنائزیشنز میں. سو اس کے اوپر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کا نیریٹو بلڈ ہو, اور یہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ہماری کرکٹ کا. کیونکہ اگر آپ اس کو ابھی بھی کہیں گے کہ نہیں جی وہ بس زبردستی والا پوائنٹ ہے, سو یہ پریکٹیکل ریالٹی میں آپ چلیں. اور اگر فائنینشیل تھا اور آپ کا جو ایک سرکٹ میں امپروومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ پتہ کر لیں کسی بھی پلیئر سے, جنرلی دے آر کوائٹ ہیپی, اس لیے کہ ان کی 5 اسٹار ہوٹل میں اکاموڈیشن ہے, ان کو پیسے ملتے ہیں, ایک ماحول بنایا ہوا ہے. بٹ پھر بھی آئی تھنک ڈسٹریکشنز ہیں, اور اس ڈسٹریکشن کو اگر ایک 19 سال کا بچہ جو ہے ایٹ لیسٹ, جسے ان کا اتنا بڑا نہیں تھا, انہوں نے رپورٹ دیر سے کی تھی, سو ان کو بھی سزا ملی ہے. سو اس میں زیرو ٹالرنس. آپ کو پتا ہے کہ میرا سٹانس کیا ہے ایسی چیزوں کے لے کے, مگر بچوں کو تو ڈیفینیٹلی ہمیں اور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کے جو صحافی اس میں حصہ لے سکتے ہیں, بیکاز آپ ساری دنیا میں پھرے ہوئے ہیں. آئی تھنک آپ کے ساتھ بھی سیشن انڈر 14 انڈر 16 9 کے کیسے, کیونکہ جب میں چیف ایگزیکٹو تھا تو میں نے 2000 کی بات ہے تو اشفاق احمد کو بلایا تھا لیکچر دینے کے لیے بچوں کو, پھر مستنصر حسین تارڑ آئے تھے, پھر 2-1 اور ہم نے ایسے دانشور بلائے تھے تاکہ ان کو بتائیں کہ زندگی میں پیسہ ہی زیادہ چیز نہیں ہوتی ہے, شہرت کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو یہ آئی تھنک پھر سے ہم وہ فیز انشاءاللہ شروع کریں گے. جی آپ کی بہت زبردست باتیں ہیں, اور لوگوں کو آپ کے اوپر یقین بھی ہے کیونکہ آپ کرکٹ زمین سے کھیلتے آئے ہیں, کپتان رہے, اب آپ چیف ایگزیکٹو رہے. لیکن کچھ مسائل ایسے, جیسے مثال کے طور پر ابھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی, آپ نے خود کہا کہ کراؤڈ جو ہے اس کو اٹریکٹ نہیں کیا. لیکن اگر آپ دوسری طرف نظر دکھا لیں تو ایک پلیئر اس میں واحد تھا ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں جو کہ ورلڈ کپ میں کھیلا تھا, وہ نکولس پوران. اب یہ ٹیم آ رہی ہے ہمارے یہاں, انگلینڈ کی آ رہی ہے, آسٹریلیا کی آ رہی ہے, نیوزی لینڈ کی آئے گی. بہت زبردست پلان ہے, 2025 کی چیمپئنز ٹرافی ہوگی. آپ کیسے انشور کریں گے کہ یہ تمام کرکٹ بورڈ جو ہیں وہ اپنی ٹیموں کو فل اسٹرینتھ بھیجیں؟ جب آپ کی ہلکی ٹیمیں آتی ہیں, جیسے نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی آئی تھی, وہ ہلکی ٹیم تھی, تو لوگوں کو بھی پتا ہے کہ کون سا پلیئر ہے. تو ایسا کیسے آپ کریں گے؟ اور یہ اگر لاسٹ ٹائم پہ بعض اوقات کوئی گڑبڑیں ہو جاتی ہیں, کوئی مسائل ہو جاتے ہیں, تو اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ کیونکہ یہ بڑا ڈیمیج تھا جو نیوزی لینڈ کی ٹیم یہاں سے بھاگ کے چلی گئی اور انگلینڈ نہیں آیا, تو اس کو کیسے انشور کریں گے کہ مسلسل اور اچھی کرکٹ ہوتی رہے؟ دیکھیں, جو ری شیڈیولنگ ہوئی ہے نا, یہ اس بیس پہ ہوئی ہے کہ جب ان کے بیسٹ پلیئرز اویلیبل ہیں. یہ ری شیڈیولنگ اس طرح سے ہوئی ہے, یہ ویسے نہیں ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک موسم پک کر لیا یا منتھ پک کر لیا. سو نیوزی لینڈ جو تھا وہ جلدی بھی آ سکتے تھے, مگر اس وقت ہمارے پڑوسی ملک میں T20 لیگ ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا ہمارے بیسٹ پلیئرز اویلیبل نہیں ہوں گے. تو ہم نے کہا آپ کے بیسٹ پلیئرز اویلیبل نہیں ہے تو ہمیں نہیں چاہیے,
آپ کی جب بیسٹ پلیئرز ہیں تبھی آپ وزٹ کریں. سو ایک تو یہ بڑا کلیئر ہے, اور انشاءاللہ دیکھیں جو پریشر کریٹ ہوا ہے نا اس کے بعد مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب یہ 2 دفعہ سوچیں گے. پہلے تھوڑا سا ان کا آئیڈیا یہ. چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں.